بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب وصیت نامہ کیسے لکھا جائے کا آخری حصہ پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ وصیت اور وراثت کے احکام، مرتبہ مولانا محمد صادق حسن صاحب۔ وصیت اور وراثت، وصیت کی اہمیت۔ وصیت اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے ایک طرف خدا کی خوشنودی اور دوسری طرف انسانی حقوق کی ادائیگی کے باعث معاشرے سے فتنہ و فساد جیسی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے والی ہو اور اگر وہ کوئی ترکہ مال وغیرہ چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی کی وصیت کرے۔ یہ صاحبان تقوی پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر وصیت کیے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرنے کے وقت اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت نہ کرے جو اس کے وارث نہ ہو تو اس کا خاتمہ اس کی موت گناہ پر ہے۔ ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ وصیت صرف وہی کرے جو قریب المرگ ہو۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب رات کو سوئے تو اس کا وصیت نامہ اس کے سر کے نیچے موجود ہو۔ مندرجہ بالا افرامین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ہر خاص و عام کی سہولت اور آسانی کے لیے وصیت نامہ تیار کیا ہے۔ اس وصیت نامے کو پر کرنے سے قبل وصیت کرنے والے اور وصیت پر عمل کرنے والے کے لیے چند فقہی مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ان مسائل کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ وصیت کرنے والے کے لیے شرائط۔ وصیت کرنے والے میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، بالغ ہو۔ نابالغ کی وصیت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ 10 سال کی عمر کا ہو اور سمجھدار ہو تو وہ نیکی کے کاموں رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، عقل رکھتا ہو۔ پاگل، بے ہوش اور مست کی وصیت باطل ہے۔ نمبر 3، اپنی مرضی سے وصیت کرے۔ اگر کسی کو مجبور کر کے وصیت کرائی جائے تو وہ وصیت باطل ہے۔ نمبر 4، خودکشی کرنے والا نہ ہو۔ خودکشی کے عمل میں اپنے آپ کو زخمی یا ہلاکت کر دینے یا زہر پی لینے کے بعد اگر وصیت کرے گا تو وصیت باطل ہے، لیکن خودکشی کے عمل سے پہلے وصیت کرے تو وصیت صحیح ہے، خواہ اس کا ارادہ خودکشی کا ہی کیوں نہ ہو۔ وصی کی شرائط۔ وصیت کرنے والا اپنی وصیت پر عمل کرانے کے لیے جس شخص کو مقرر کرے اس شخص کو وصی کہتے ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، بالغ ہو، لیکن اگر بالغ کے لیے یہ سوچ کر وصیت کرے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عمل کرے تو وہ صحیح ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، عقل رکھتا۔ نمبر 3، بنا بر احتیاط مسلمان ہو۔ نمبر 4، وصی کا عادل ہونا ضروری نہیں، البتہ قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، عورت، نابینا اور ورثہ میں سے وصی بنانا مکروہ ہے۔ نمبر 6، ایک سے زائد اشخاص کو وصی بنایا جا سکتا ہے۔ 2 یا 2 سے زائد کو ایک ہی کام یا مختلف کاموں کے لیے الگ الگ وصی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، اگر وصیت پر عمل کرنے سے قاصر ہے تو حاکم شرع مجتہد جامع شرائط دوسرے کسی شخص کو اس کی مدد کے لیے مقرر کرے۔ نمبر 8، اگر وصیت پر عمل کرنے سے قبل ہی مر جائے تو حاکم شرع وصیت پر عمل کرانے کے لیے دوسرے فرد کو مقرر کرے گا۔ نمبر 9، وصی کے لیے جائز ہے کہ وہ وصی بننے سے انکار کر دے، لیکن شرط یہ کہ وہ اپنی عدم رضامندی کی اطلاع وصیت کرنے والے کو اس کی زندگی میں دیکھ کر دے، اور اگر اس کی زندگی میں ایسا نہ کیا تو وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کا وصی بننا پڑے گا۔ احکامات وصیت۔ جن چیزوں کی وصیت کی جاتی ہے ان کے مسائل۔ نمبر 1، کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سب سے پہلے مالی واجبات ادا کیے جائیں، جس کی تفصیل آگے وراثت کے مسائل میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بچے اس کے 1/3 کی وصیت اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے تو اس صورت میں 1/3 کی وصیت صحیح ہے اور اس سے زیادہ کی وصیت باطل ہے، لیکن اس کے ورثہ راضی ہوں تو پوری وصیت صحیح ہے۔ نمبر
2 حرام کاموں کی وصیت باطل ہے، مثلا گرجا تعمیر کرانا، ظالموں کی مدد کرنا، گمراہ کن کتابیں شائع کرانے کی وصیت وغیرہ۔ نمبر 3 جب ایک ہی شے کے لیے ایک سے زیادہ وصیتیں کی گئی ہوں تو اس صورت میں آخری وصیت کو صحیح میں نہ مانا جائے، مثلا وصیت کی ہو کہ کوئی چیز یا اتنی رقم اقبال کو دے دی جائے، بعد میں وصیت کی جائے کہ وہی چیز یا اتنی رقم عمران کو دی جائے، تو ایسی صورت میں مذکورہ چیز اور رقم عمران کو دی جائے گی، لیکن اگر پتہ نہ چلے کہ پہلی وصیت کیا تھی اور بعد کی وصیت کیا تھی تو ایسی صورت میں قرعہ ڈال کر فیصلہ کیا جائے۔ نمبر 4 جب بھی وصیت کی مقدار میں شک ہو تو ایسی صورت میں کم مقدار دی جائے، مثلا بہن کے لیے وصیت کی ہے لیکن شک ہو رہا ہے کہ 500 روپے کی وصیت ہے یا 5000 کی، ایسی صورت میں 500 روپے ہی دیے جائیں گے۔ وصیت کے ضروری احکام۔ نمبر 1 جب انسان اپنی موت کی نشانی کو دیکھے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل امور کی وصیت کرنا واجب ہے۔ نمبر 1 جو امانتیں اس کے پاس موجود ہوں۔ نمبر 2 لوگوں سے لیے ہوئے قرضے۔ نمبر 3 وہ مال جو دوسروں کو قرض دیا ہو۔ نمبر 4 وہ مال جو خفیہ جگہوں یا لاکرز وغیرہ میں رکھا ہو۔ نمبر 5 وہ اشیاء جو مستعار عارضی طور پر لی ہوں یا دی ہوں۔ نمبر 6 لیکن ان مندرجہ بالا 5 امور کی وصیت اس صورت میں واجب ہے جبکہ وصیت نہ کرنے سے نقصان یا تلف ہونے کا نقصان ہو۔ نمبر 7 وہ نماز و روزے جو قضا ہیں، اگر بڑے بیٹے پر واجب ہو تو اسے بتائے، اگر بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے تو مال کے 1/3 سے ادا کرنے کی وصیت کی جائے۔ نمبر 8 کفارے۔ نمبر 9 نذر۔ نمبر 8 نذر۔ نمبر 8 نذور۔ نمبر 9 رد مظالم، یعنی زندگی میں جو مالی نقصان لوگوں کو پہنچایا ہے اس کی تلافی۔ نمبر 2 اگر خمس، زکوٰۃ اور حج اور دیگر مالی واجبات ہیں تو اس کو فوراً ادا کرے اور اگر فوراً ادا نہ کر سکے تو اس کی وصیت کرے۔ نمبر 3 اگر ایسے بچے کے لیے وصیت کی جائے کہ جو شکم مادر میں ہو تو بچے کے زندہ تولد ہونے کی صورت میں وصیت پر عمل ہوگا اور بچہ مردہ ہونے کی صورت میں وصیت باطل تصور کی جائے گی۔ نمبر 4 آقا خمینی کے فتوے کے مطابق بیوی کے صرف واجب کفن کا خرچہ اس کے شوہر پر واجب ہے، جبکہ آیت اللہ خوئی کے مطابق کفن کا واجب خرچہ بہرحال شوہر پر واجب ہے، لیکن احتیاط واجب ہے کہ تجہیز، تکفین اور تدفین کے دیگر واجب اخراجات بھی شوہر ادا کرے۔ وراثت کے احکام۔ نمبر 1 کسی شخص کے انتقال کے بعد جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے اسے ورثہ یا میراث کہتے ہیں، جس میں مندرجہ ذیل چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 نقد پیسہ۔ نمبر 2 زمین۔ نمبر 3 مکان۔ نمبر 4 دکان۔ نمبر 5 کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ۔ نمبر 6 گھر کا کل سامان جس میں فرنیچر اور برتن بھی شامل ہیں۔ نمبر 7 بیوی اور دیگر افراد خانہ کے زیور جو مرنے والے کے مال سے خریدے گئے ہوں۔ نمبر 8 وہ کپڑے جو بیوی کے لیے بنائے تھے اور ان کو پہن بھی چکی ہو تب بھی یہ مرنے والے کا مال تصور کیا جائے گا۔ نمبر 9 وہ قرضے جو دوسروں کو دیے گئے ہوں۔ نمبر 2 کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ مندرجہ ذیل ادائیگیوں کے بعد ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 سب سے پہلے مرنے والے کے ذمے جو مالی واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے خواہ اس نے اس سلسلے میں وصیت نہ کی ہو۔ مالی واجبات سے مراد وہ ادائیگیاں ہیں جو مرحوم پر واجب تھیں، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ اللہ اور بندوں کے حقوق و قرضے آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 خمس۔ نمبر 2 زکوٰۃ۔ نمبر 3 واجب حج۔ نمبر 4 لوگوں کے قرضے۔ نمبر 5 رد مظالم، زندگی میں کسی کو بھی مالی نقصان پہنچایا ہو اس کی تلافی۔ نمبر 6 دیا، اگر زندگی میں کسی کو نمبر 6 دیت، اگر زندگی میں کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہو تو اس کا معاوضہ۔ نمبر 7 بیوی کا مہر۔ نمبر 8 وہ مال جو دھوکہ دہی یا دیگر حرام طریقے سے جمع کیا ہو وغیرہ۔ آقا خمینی کے نزدیک جتنے بھی کفارے جو کہ متوفی پر واجب ہیں وہ سب اس کے اصل مال سے دیے جائیں گے۔ آقا خوئی مجد اللہ علی کے نزدیک
کفارے اصل مال سے ادا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اگر متوفی نے اس سلسلے میں وصیت کی ہو تو صرف اس صورت میں مال کے تہائی کی حصے سے ادا کیے جائے گا۔ بے مندرجہ بالا ادائیگی کے بعد جو باقی رہے اس میں سے متوفی وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے، لیکن وصیت پر عمل درآمد باقی ماندہ مال کے 1/3 تک ہی ہو سکتا ہے۔ بقیہ 2/3 مال ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 3، اگر متوفی کی وصیت 1/3 سے زیادہ کی تو ایسی صورت میں تمام ورثہ کی رضامندی سے اس پر عمل ہوگا۔ اگر ورثہ راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں تمام وصیتوں میں یکساں طور پر کمی کی جائے گی۔ مثلا اسے نماز، روزے اور کفارے کی وصیت کی ہے اور ان کاموں کا خرچ 1/3 سے زیادہ ہے تو تینوں کے اخراجات میں اس طرح یکساں طور پر تخفیف کی جائے کہ 1/3 تک پہنچ جائے۔ نمبر 4، اگر کچھ ورثہ متوفی مرنے والے کے مالی واجبات ادا کرانے میں رضامند نہ ہو تو جو ورثہ رضامند ہیں وہ تمام مالی واجبات اپنے حصے سے ادا کر دیں، اور بعد میں ان ورثہ سے جو رضامند نہ تھے اگر ممکن ہو تو تناسب سے وصول کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں واجبات ادا کرتے وقت حاکم شرع مجتہد جامع شرائط کی اجازت نہ لی ہو تو اس صورت میں مذکورہ رقم کے مطالبہ کرنے میں اشکال ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی اپنی زندگی میں کوئی چیز ایسے رشتہ دار کو دے، مثلا بیوی کو زیور یا کپڑے وغیرہ دے دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ بیوی ان چیزوں کی مالکہ ہے، تو اس صورت میں وہ اشیاء متوفی کے ورثہ میں شمار نہیں ہوگی، اور اگر متوفی نے ایسا کوئی ارادہ نہ کیا ہو تو وہ اس سلسلے میں وصیت کرے کہ وہ اشیاء اس کی بیوی کو دی جائیں۔ اگر وصیت 1/3 سے کم کی ہوگی تو اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہوگی تو اس صورت میں وہ تمام چیزیں بیوی سے واپس لے کر ورثہ میں تقسیم کی جائیں گی۔ تقسیم میراث کے مسائل۔ نمبر 1، شریعت نے میراث کی تقسیم کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے، اس کے برعکس یا اپنی مرضی سے میراث کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا شریعت میں باپ کی میراث میں بیٹے کا حق ہے، خواہ وہ باپ کا نافرمان یا عاق شدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو میراث میں سے اس کا حق ملے گا، اور اگر ماں یا باپ اس کے لیے وصیت کرے کہ اس عاق شدہ یا نافرمان کو میراث میں سے کچھ نہ دیا جائے وہ وصیت باطل ہے۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل ورثہ کو متوفی کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 1، قاتل، اگر کسی نے عمدن کسی کو قتل کیا تو اس قاتل کو مقتول کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 2، کافر، متوفی مسلمان ہو اور اس کا وارث کافر ہو تو اس کافر کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 3، حرام کی اولاد، جو بچہ زادہ اور زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اس کے باپ کی ورثے سے حصہ نہیں ملے گا، اس طرح اس کے والدین کو بھی اس کی میراث سے حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 3، شریعت نے مرنے والوں کے ورثہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب تک پہلے گروہ کا ایک بھی وارث موجود ہوگا دوسرے گروہ کے رشتہ داروں کو ورثہ نہیں ملے گا، لیکن اگر پہلے گروہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو دوسرے گروہ کے رشتہ داروں کو ورثہ ملے گا۔ اسی طرح جب تک دوسرے گروہ کا ایک بھی وارث زندہ ہوگا اس وقت تک تیسرے گروہ کے رشتہ داروں کو ورثہ نہیں ملے گا۔ تینوں گروہوں اور رشتہ داروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا گروہ مرنے والے کے ماں باپ اور اولاد، اور اگر اولاد حیات نہ ہو تو اولاد کی اولاد۔ دوسرا گروہ مرنے والے کے دادا دادی، نانا نانی اور حقیقی اور سوتیلے بہن بھائی۔ تیسرا گروہ مرنے والے کے چچا خالہ پھوپھی اور ان کے بعد ان کی اولاد۔ شوہر اور بیوی کی میراث۔ نمبر 1، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، ان کو تینوں گروہوں کے ساتھ حصہ ملے گا۔ پہلے گروہ کے رشتہ دار زندہ ہی ہونے کی صورت میں وہ ان کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں گے، اور پہلے گروہ کے رشتہ دار زندہ نہ ہونے کی صورت میں وہ شوہر بیوی الترتیب دوسرے اور تیسرے گروہوں کے رشتہ داروں کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں گے۔ نمبر 2، شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دی ہو اور وہ دوران عدہ انتقال کی صورت میں دونوں کو ایک دوسرے کی میراث میں سے حصہ ملے گا۔ نمبر 3، اگر شوہر بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو طلاق کی تاریخ سے 1 سال تک شوہر کی میراث سے حصہ ملے گا۔
نمبر 4، شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے ہر چیز میں سے حصہ ملے گا، البتہ بیوی کو شوہر کے ترکے میں سے زمین کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ زمین کا مطلب صرف زمین ہے، اگر اس پر کوئی عمارت تعمیر ہے تو بیوی کو صرف زمین میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، البتہ عمارت کی قیمت میں حصہ ملے گا لیکن عمارت میں حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ عمارت کے کسی حصے کو بحیثیت میراث نہیں مانگ سکتی۔ میراث کی تقسیم میں آسانی کی غرض سے جدول بنا دی گئے جو صرف پہلے گروہ کے ورثہ کے متعلق میراث کی تقسیم میں مددگار ثابت ہوں گے۔ دوسرے اور تیسرے گروہ کے ورثہ کے متعلق میراث کی تقسیم کے سلسلے میں مجتہد جامع شرائط کے فتاوی کی کتاب یا علماء کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، میراث کی تقسیم 4 مرحلوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے مالی حقوق اور قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد بقیہ مال کے 1/3 تک وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ حبو یعنی مرنے والے کا قرآن مجید، انگوٹھی، تلوار اور جو پوشاک وہ پہن چکا ہو وہ بڑے بیٹے کا حق ہے۔ آخر میں جدول کے مطابق میراث تقسیم ہوگی۔ نمبر 2، اولاد میں میراث کی تقسیم کے وقت بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 3، اگر مرنے والے کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ ہو تو خواہ مرنے والے کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں تو اولاد کو میراث میں سے وہی حصہ ملے گا جو اس کے والدین مرنے والے کی اولاد کو ملتا ہے۔ مثلا اگر مرنے والے کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو میراث میں سے حصہ ملے گا، پوتی کو نواسے سے دگنا حصہ ملے گا کیونکہ پوتی کو اس کے باپ مرنے والے کے بیٹے کا حصہ ملے گا، اور نواسے نواسی کو ان کی ماں مرنے والی کی بیٹی کا حصہ ملے گا، البتہ پوتے کو پوتی سے اور نواسے کو نواسی سے دگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 4، مرنے والے کے کچھ رشتہ دار شریعت کے اعتبار سے حاجب کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے مرنے والے کی ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کمی کی تفصیل جدول میں دی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل رشتہ دار حاجب کہلاتے ہیں۔ الف، مرنے والے کے 2 بھائی جبکہ ان کا اور مرنے والے کا باپ ایک ہے۔ بے، مرنے والے کی 4 بہنیں جبکہ ان کا اور مرنے والے کا باپ ایک ہو۔ جیم، مرنے والے کا 1 بھائی اور 2 بہنیں جبکہ ان کا اور مرنے والے کا باپ ایک ہو۔ غرض یہ کہ مرنے والے کے 2 بھائی یا 4 بہنوں یا 1 بھائی یا 2 بہنوں کی وجہ سے اس کی ماں کے حصے میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔